الفاظ کی تلاوت فرما کر مرحومہ فیہا بطول بنت شہزاد حسین بسم اللہ یا اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومحبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول برعظمة مصطفى صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عزاداران امام حسین، سامعین کرام قدر، خداوند عالم معبود لم یزل خدا مطلق، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا معبود اللہ اپنی طیب و طاہر پاک و پاکیزہ یعنی کہ اپنی اعلیٰ کتاب میں، یوں کہوں کہ قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، برہان رشید میں ارشاد فرما رہا ہے. بھائی دیکھیے، ارشاد فرما رہا ہے، خدا بندے کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے ماشاءاللہ، اور راوی کی روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے. اور ارشاد خدا بند عالم ہو رہا ہے کہ وما محمد الا رسول. دیکھیے، جب کبھی اللہ کسی نبی کا نام قرآن میں لیتا ہے یا بات کرتا ہے تو نام لے کے بات کرتا ہے. یا آدم، یا نوح، یا داؤد، یا موسیٰ. لیکن جب اپنے حبیب سے بات کرتا ہے تو نام نہیں لیتا، کہتا ہے یاسین، اے میرے سید و سردار. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہیں سراج منیر، کہیں بشیر النذیر. بھائی الفاظ سے بات کرتا ہے. لیکن اس آیت میں عجیب بات اللہ کہہ رہا ہے کہ وما محمد، یہ محمد ہے ہی نہیں، الا رسول، یہ تو رسول ہے. بھائی جہاں میرا معبود میرے حبیب کو، میرے آقا کو، میرے سرکار دو عالم کو ختم مرتبت کو کہیں مزمل کہتا ہے، کہیں مدثر کہتا ہے، کہیں بشیر النذیر، کہیں سراج منیر، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، اور وہ یہاں کہہ رہا وما محمد، یہ محمد نے الا، بس سوائے اس کے رسول، یہ تو رسول ہے. دیکھیں، اللہ کے بعد کہا رسول، اللہ سے پہلے کہا محمد. جیسے اللہ نے اپنے لئے کہا لا الہ، کوئی خدا ہی نہیں، الا، سوائے اس کے اللہ، کوئی خدا نہیں، بس اللہ ہے. اسی لیے اپنے حبیب کے لئے کہا وما محمد، یہ محمد نہیں، الا، بس سوائے اس کے رسول.
رسول ہے. مالک یہ عجیب بات کیوں کر رہا ہے کہ یہ عرب میں رہنے والے میرے حبیب محبوب کو مکے مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا دیکھ کر یہ گمان کر رہی ہے ہم جیسا ہے. اللہ نے کہا وما محمد، یہ محمد ہی نہیں ہے. روح پڑا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھائی لوگوں نے دیکھا یہ میں فلاں کا بیٹا، یہ عبداللہ کا بیٹا، میں فلاں کا بھتیجا، یہ ابو طالب کا بھتیجا، میری ماں بھی کوئی ہے تو اس کی ماں بھی ہے، اس کا چاچا بھی ہے، اس کا دادا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، رکتا بھی ہے، ہم جیسا ہے. اللہ نے کہا وما محمد، تم جیسا تو جب ہونا جب تم اسے جو سمجھ رہے ہو یہ وہ ہو. وما محمد، یہ محمد ہی نہیں ہے. اللہ رسول، یہ تو صرف رسول ہے. مالک یہ کہنا میرا حبیب ہے، میرا محبوب ہے، سراج منیر نہیں کہہ رہا، نہیں رسول ہے. اللہ کا یہ کہنا اللہ رسول، یعنی اللہ نے اپنے کہا تھا اللہ اللہ، کوئی خدا نہیں، میں ہوں اللہ ہوں. اب کوئی یہ نہ کہے کب سے اللہ ہے، اللہ کے بعد کہا اس بات کی دلیل ہے جب سے ہے اللہ ہے. اپنے حبیب کے لیے کہہ رہا اللہ رسول، بس جب سے ہے، جب سے ہے رسول ہے. اب کوئی یہ نہ کہنا 40 سال بعد آگے نبی بنے تھے. جب ہے جہاں ہے رسول ہے، فرش پہ ہو تو رسول، عرش پہ ہو تو رسول. بھائی اگر یہ آمنہ کی آغوش میں آئے تو رسول، ابو طالب کی آغوش میں ہو تو رسول. اللہ کا یہ کہنا یہ رسول ہے. تو جب ہے جہاں ہے رسول ہے. اگر چل رہا ہے تو رسول چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے تو رسول، بیٹھ رہا ہے تو رسول، چل رہا ہے تو رسول، نماز پڑھ رہا ہے تو رسول، روزہ رکھ رہا ہے تو رسول. اب اگر یہ ہر وقت ہر لمحے میں رسول ہے تو پھر کوئی یہ نہ کہنا بھتیجے کو چاچا نے بولا نہیں، ابو طالب کی آغوش میں رسالت پڑھ رہی ہے. جب ہے جہاں ہے رسول ہے. اب ابو طالب نے بھتیجے کو نہیں بالا، رسالت کو بالا. اب جب ہے چل رہا ہے تو رسول، رکے تو رسول. اب اگر یہ کسی کو شانوں پہ سوار کرا دے تو یہ نانا نے نوازوں کو نہیں اٹھایا، رسالت نے امامت کو اٹھایا. درود پڑھے محمد بھائی ہر لمحے میں رسول ہے. یہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی رسول، دنیا میں آنے کے بعد بھی رسول. بھئی یہ 40 سال بعد رسول نہیں. اللہ کہہ رہا اللہ سوائے اس کے رسول، یہ رسول ہے. یہ جب ہے جہاں ہے جس حالت میں ہے جو عمل کر رہا ہے یہ رسول ہے. اگر نماز کی دعوت دے رہا ہے تو رسول دے رہا ہے. اگر یہ کہہ رہا حسین منی و انا من الحسین تو یہ نواسے کی محبت میں نانا نہیں کہہ رہا، یہ حکم خدا سے رسولوں کا سردار کہہ رہا ہے، یعنی یہ رسول کہہ رہا ہے. اب اگر رسول کی پشت پر امام حسین حالت سجدہ میں سوار ہو جائے تو یہ نانا کی پشت پہ نواسا نہیں ہے، رسالت کے منبر پہ امامت نظر آ رہی ہے. اچھا یہ نانا اور نواسے کو کوئی کھیل نہیں. امام حسین کو ضرورت کیا تھی؟ بولا اب نانا کی اگر پشت پہ بیٹھنا ہی ہے، اب تو ویسے بھی سوار ہو جاتے ہو. یہ مسجد میں آ کر اور دیکھ کر جب سجدے میں گئے جب بیٹھے، دیکھیے وقت کے امام ہیں اور یہ ایسے امام ہیں کہ ہر حال میں امام ہوتے ہیں. بچپن میں ہو تو بھی امام، جوانی میں ہو تو بھی امام، اگر نو کے نیزہ پہ بھی ہو تو بھی امام. اب امام حسین کا نانا کی پشت پہ آ جانا، یہ نانا سمجھ کے نہیں بیٹھے. بھائی پھر کیوں بیٹھے؟
کچھ لوگوں نے کہا جی امام حسین کا بچپن تھا، معاذ اللہ کھیل کھیل میں نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے. کھیل کھیل میں سوار ہوتا اگر کوئی عام آدمی ہوتا. نور محمد سے بننے والا ہے نور امامت، وہ اسی نور سے بنا ہے نور حسین. اب یہ پشت پہ ہے سوار، رسولوں کا سردار سجدے میں، جنت کا سردار پشت پر. میں کہوں سرکار نواسا ہی تو ہے، اتار دیجئے. رسول کے اگر آج حسین کو پشت سے اتار دیا تو حسین کی عظمت پہ حرف آ جائے. تو میں کہوں سرکار پھر نماز روک دیجئے. کہ اگر سجدہ روک دیا نماز کی اہمیت گھٹ جائے. کہ سرکار دو میں سے ایک کام کر لیجئے، کہ اگر دو میں سے ایک کام کر لیا تو کل حسین کا زدار یہ کہیں گے نماز افضل تھی یا حسین. رسول نے نماز چھوڑی نہ حسین کو پشت سے اتارا. کیوں؟ رسول نے امت کے لیے پہلے مسئلہ حل کر دیا، کبھی نماز کے لیے حسین نہیں چھوڑنا، حسین کے لیے نماز نہیں چھوڑنا. درود پڑھے محمد رسول خدا پیغام دے رہے امت کو. دیکھو نماز کی اہمیت میں نے کم نہیں ہونے دی اور حسین کو پشت سے اترنے نہیں دیا. کیا مطلب؟ کبھی حسین کی محبت میں نماز سے دور نہ ہونا اور نماز کی گھمنڈ میں آگے حسین سے دور نہ ہونا. میں یوں کہوں کہ سب سے افضل عبادت ہے نماز. تو اگر نماز کی اصل دیکھنی ہو، عبادت کی شکل کو نماز کہتے ہیں، نماز کی شکل کو حسین کہتے ہیں. کہ للہ حبس کرو نہ ستاؤ حسین کو، ترک نماز سے نہ رلاؤ حسین کو. عاشق ہو کربلا کی نمازوں سے دور ہو، جاؤ پڑھو نماز مناؤ حسین کو. یہ ہر وقت میں رسول ہے، مجھے نوازا یہ ہر وقت امام ہے. یعنی اب جہاں ہے جس حالت میں ہے رسول ہے. تو اب اگر یہی اللہ کا محبوب، یہی اللہ کا رسول اگر در سیدہ پہ جا کے کہے میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تو یہ بیٹی سے باپ نہیں کہہ رہا، عصمت کی ملکہ سے رسالت کہہ رہی ہے. میں کہوں سرکار آپ نے شفا ہی لینی تھی تو کسی طبیب کو، کسی ڈاکٹر کو دکھاتے، کسی حکیم سے نسخہ پوچھتے. یہ در سیدہ پہ کیوں آ گئے؟ رسول خدا نے آگے کہا یا فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اور شہزادی نے جواب کیا دیا؟ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. رسول نے کہا تو اپنی چادر مجھ پہ اڑا دو. سرکار جب پناہ میں دے دیا چادر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عجب نے رسول فرمائے امت کو یہی تو بتانا ہے، اللہ کی پناہ ہی تو چادر فاطمہ ہے. اللہ کی پناہ ہی تو چادر زہرا ہے. آئے رسول، اور رسول بھی کوئی عام نہیں، تاجدار رسالت، سید الانبیاء. اور آگے کہہ رہے مجھے اپنی چادر اڑا دو. آئے چادر میں امام حسن بھی آئے، امام حسین بھی آئے، اور آئے کیسے کہ اجازت لے کے آئے. میں کہوں مولا کل جب آپ نانا کی پشت پہ سوار ہوئے تھے تو اجازت مانگی نہیں. بھائی بڑی توجہ، بھائی کل آپ نانا کی پشت پہ سوار ہونا تھا، آپ نے اجازت نہیں لی، آپ اپنی مرضی سے بیٹھ گئے. اور گھر بھی آپ کا نہیں تھا، اللہ کا تھا. بھائی کل گھر بھی خدا کا تھا، آج گھر آپ کا ہے. کل آپ کا نانا آپ کے گھر میں نہیں تھا، اللہ کے گھر میں تھا، آج آپ کے گھر میں ہے. اور کل تھا ذکر خدا میں مشغول، آپ نے اس وقت اجازت نہیں مانگی. آج اپنے گھر میں کہہ رہا ہوں نانا مجھے اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں. مولا کیا مطلب؟ عجب نہیں مولا فرمائے امت کو یہی تو پیغام دینا ہے، کبھی بھی پنجتن کا مقابلہ نہ کرنا. کیوں؟ نانا کی مسجد اور ہوتی ہے، اماں کی چادر اور ہوتی ہے. چادر زہرا اور اجازت لی، آ گئے. رسول نے کیا کہا؟ اللہم
ہاؤلائی اہل بیتی، سبحان اللہ، اے میرے پروردگار یہ ہے میری اہل بیت۔ اور جبریل نے پوچھا مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ یا رب ومن تحت الکسا، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تعارف ہونا تھا رسول کے نام سے، ہوا شہزادی کے نام سے، ہونا یہ تھا میرا حبیب محمد ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کے نواسے ہیں، اس کا جانشین اس کا بھائی علی ہے، نہیں کہ سیدہ ہے، فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ معبود تعارف حبیب کے نام سے کیوں نہیں؟ سب سے عظیم ہستی ہے رسول خدا۔ عجب نہیں آواز قدرت آئے، آج تم دیکھ رہے ہو داماد بھی ایک ہے، بیٹی بھی ایک ہے، آنے والے وقت میں بیٹی بھی 4 ہو جائیں گی، داماد بھی 4 ہو جائیں گے، نواسے بھی لوگ اور بنا لیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، میری فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ مالک کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا اہل بیت میں یہ نہ دیکھنا رسول کا پیروکار کون ہے، اہل بیت ہوتے وہ ہیں، بطول کا رشتہ دار کون ہے۔ رسول کے پیروکار اہل بیت نہیں ہوتے، بطول کے رشتہ دار اہل بیت ہوتے ہیں۔ آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو ہے نا اللہ نے محترم، اللہ نے پہلی مسئلہ حل کر دیا کہ رسول کے پیروکار اہل بیت نہیں، زہرا کے رشتہ دار سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ نہ دیکھنا رسول کا کیا لگتا تھا، یہ دیکھیں گے بطول کا کیا لگتا تھا۔ بھائی اسی لیے تو اللہ نے جنت اور جہنم تقسیم کرنے کے لیے نہ اپنے ہاتھ میں رکھا نہ اپنے حبیب کے ہاتھ میں۔ بھائی اگر اللہ جنت اور جہنم بانٹے تو وہ تو رحمان و رحیم ہے۔ اگر کسی بھی فرقے کے لوگ نے، کسی بھی انسان نے، کسی بھی مذہب کے تو آنسو بہا کے کہہ دیا معبود میں گناہگار ہوں، تیری رحمت سے زیادہ میرے گناہ نہیں، اسے جنت دینی پڑ جائے گی۔ اگر حبیب سے بٹوائے، ہر بندہ کہے گا سرکار محمد رسول اللہ تو ہم بھی کہتے تھے، سب کو جنت دینی پڑ جائے گی۔ اللہ نے کہا میرے حبیب کہہ دو کیا، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی جنت اور جہنم کو بانٹنے والے آپ ہو۔ معبود خود کیوں نہیں بانٹتا، مالک تو تو ہے۔ کہا خالق جنت میں ہوں، مالک جنت میرا حبیب، لیکن قاسم جنت علی، مالک جنت خدا، خالق جنت خدا، مالک جنت نبی، قاسم جنت علی۔ معبود کیوں کہ کل میدان حشر میں یہ نہیں دیکھا جائے گا اللہ والا کون ہے یا نبی والا کون ہے، جنت دینے سے پہلے دیکھا جائے گا علی والا کون ہے۔ خدا کی قسم مہینہ بھی الحمدللہ سرکار دو عالم سے منسوب ہے، ربیع الاول چل رہا ہے، اور اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت میں یہ سمجھتا ہوں، ویسے تو بہت سے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی میری نظر میں یہ ہو گئی ہے کہ شیعہ اور سنی سارے مل کے ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ شیعہ بھی سنی، اور شیعہ سنی کا آپس میں کوئی جھگڑا نہ تھا نہ ہے اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی ہوگا۔ بھائی شیعہ اور سنی تو ایک جسم کے دو بازو ہے، شیعہ سنی ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں، شیعہ سنی ایک ڈالی کے دو پھول ہیں۔ نہ ہم کبھی الگ تھے نہ کبھی الگ ہوں گے، اس لیے کیونکہ اللہ نے اپنے کلام میں بھی ہمیں الگ نہیں کیا۔ جہاں سین لکھا وہیں شین لکھا، جہاں سین لکھا وہیں شین لکھا۔
سین سے سنی، شین سے شیعہ. بھائی ربیع الاول کا مہینہ کسی نے 12 کو جشن منایا، کسی نے 17 کو منایا. غور سے دیکھو 12 اور 17 میں اللہ کی قسم فرق ہی 5 کا ہے. 12 میں 5 جوڑو تو 17 بنتے ہیں، 17 سے 5 ہٹاؤ تو 12 بنتے ہیں. بھائی سنی بھائی نے منایا 12 کو، شیعہ بھائی نے منائی 17 کو. جھگڑا کوئی نہیں، درمیان میں 5 تو ہے. درمیان میں 5. 12 والے سنی بھائی ادھر، 17 والے شیعہ بھائی ادھر، درمیان میں 5. کیا مطلب کہ سنی بھی 5 والے، شیعہ بھی 5 والے. کہوں جملہ کہ سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، ذکر سرکار منانے کا مزہ آتا ہے. وہ 12 کو منا لیتے ہیں، ہم 17 کو. 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا. محمد شان رسالت یہ نہیں. رسول خدا بکریاں چراتے تھے، چرائی ہوگی، اس سے انکار نہیں، لیکن میں نے بکریاں چرانے والے چرواہے کو دیکھا ہے. بکریاں آگے ہوتی ہیں، چرواہا پیچھے ہوتا ہے. میں نے کلمہ اس کا پڑھا جو بکریوں کے پیچھے نہیں چلتا. علی کائنات کا مولا ہو کے جس کے پیچھے چلے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. کائنات کا مولا، مالک کائنات، مولا کائنات، اور مولا بنایا بھی خود نبی نے. اور وہ علی اپنے امامے سے جس کی نالے نے مبارک کو صاف کرے، اس ذات محمد کو، محمد مصطفیٰ، خدا کی قسم کیا شان ہوگی رسول خدا کی کہ علی جیسا مولا اپنے امام مبارک سے رسول خدا کی نالے نے مبارک کو صاف کر رہے. اب یہ غور کرنے والی، سوچنے والی بات، تو سرکار مولا بھی آپ نے بنایا اور کائنات کا مولا بنا کر جوتیوں میں پیوند میرے مولا سے لگواتے ہو. اتنے صحابہ کرام موجود ہیں، کسی اور کو بلا لیجئے، جوتی کٹوا لیجئے، یا کسی موچی کو بلا لیجئے. یہاں کہا گیا کہ رسول خدا معاذ اللہ غریب تھے، موچی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. صحابہ کرام بھی موجود تھے. اگر رسول کہتے کون ہے جو آج میری نالے مبارک کو صاف کرے، سارے صحابہ دوڑ کے آتے. سرکار کسی اور سے کروا لیجئے، میرے مولا کے ہاتھوں سے صاف کراتے ہو کیوں؟ عجب نے رسول فرمائے اگر اس نالے مبارک کو صرف مکے کی گلیوں سے گزرنا ہوتا تو صحابہ کا ہاتھ لگ جاتا. اگر مدینے کی گلیوں سے گزرنا ہوتا کسی عام بندے کا ہاتھ لگ جاتا. اس نے ایک دن جانا ہے عرش پر، اس نے ایک دن جانا ہے عرش پر، اس نے سید اللہ ہاتھ نے مس کر دیا ہے. جس کی نالے نے مبارک سمجھ نہیں آئی اس کی خود کی شان کیا ہوگی. لیکن رسول خدا کی دعوت کی ایک صحابی نے، ہماری جان قربان اصحاب رسول پر، بے شک بے شک. لیکن رسول خدا کی دعوت جناب جابر، اور پریشانی کا عالم، کھانے کا کوئی زیادہ اہتمام نہیں. رسول خدا کے پاس آگے کہتے ہیں سرکار آرام سے، آہستہ سے. صحابہ کرام اور بھی تھے. سرکار کچھ کھانے کا اہتمام کیا ہے، آپ تشریف لیں. ہاں اگر آپ کسی اور کو بہتر سمجھو، کوئی ایک آدھ افراد اور ساتھ لے سکتے. سرکار سب نہیں، اتنا اہتمام نہیں میرے پاس. ٹھیک. رسول نے فرمایا یا اصحاب، اے میرے صحابیوں، جی یا رسول اللہ، چلو جابر کے گھر دعوت ہے. جناب جابر دعوت کر کے پھنس گئے بیچارے. انہوں نے کہا میں نے سرکار کی طرح سب کو ہی کہہ دیا، منع کر نہیں سکتے. احترام، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، احترام. اب چلے رسول، آگے رسول، پیچھے اصحاب رسول. اب چل رہے، اور صرف اتنا نہیں، جو جو رستے میں ملتا گیا
کہاں کا غضب ہو گیا؟ کیا ہوا؟ کہ دعوت کی تھی رسول آ گئے، کہ جب دعوت کی تھی تو آنا تو تھا، پریشانی کی بات کیا ہے؟ کہ اکیلے نہیں آئے ہیں، مجمع ساتھ لے کر آئے ہیں، کہ ہم نے اہتمام اتنا نہیں کیا تھا سب کھا سکے۔ بیوی کا عقیدہ دیکھیے گا، بیوی نے کہا یہ بتائیے آپ نے دعوت کس کی ہے؟ اس نے کہا رسول کی۔ کہ ان سب کی کس نے کی؟ کہ رسول نے۔ بیوی نے کہا آپ نے دعوت کس کی؟ کہ میں نے اپنے نبی پاک کی۔ ان سب کو کس نے بلایا؟ کہنے تو نبی نے بلایا۔ بیوی نے کہا تم کیوں پریشان ہو؟ تو جس نے بلایا، جس نے بلایا وہ کھلا دے گا، سارے آئے دوڑ دے۔ جناب جابر پریشان، دسترخوان لگ۔ اب جو رسول خدا نے جملہ کہا، ہر بندے کی خوراک ایک سی نہیں ہوتی، کچھ کم کھانے والا ہوتا، کوئی زیادہ کھانے والا ہوتا۔ رسول نے اپنے صحابیوں سے کہا دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد کہ زانو ٹیک کے کھانا۔ آپ کی زبان میں آج کے ماحول سے کہوں، رسول نے فرمایا جم کے کھانا، جم کے کھانا، جتنا کھایا جائے۔ جناب جابر پریشانی، اتنی سی ہانڈی، اس میں اتنا سا سالن، یہ سارے کیسے کھائیں گے؟ جناب جابر سے رسول نے کہا جابر، جی یا رسول اللہ، ذرا وہ ہانڈی لے گا سالن والی۔ جی سرکار لائے۔ رسول خدا نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا اور کہا بیوی سے کہنا اس سے ڈھکنا ہٹا کر نہ دیکھے، بس پروستی جائے، کھلاتی جائے۔ بھئی ایسے ہی ہوا، بیوی پروستی گئی، سارے کھاتے گئے۔ ایک لمحے کے لیے بیوی نے سوچا اتنی دیر سے کھلا رہی ہوں، کھانے میں کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی۔ ایک مرتبہ جو دیکھا تو کہتی کیا ہے، جتنا پکایا تھا، جتنا پکایا تھا ایسا کا ایسا رکھا۔ رسول خدا نے کہا جابر، اگر آج تمہاری بیوی اسے ڈھک کر ہٹا کر نہ دیکھتی، تمہاری آنے والی نسل قیامت تک اس چیز سے کھاتی، تمہاری آنے والی نسل اسی سے کھاتی۔ یہ محمد مصطفیٰ کا کمال نہیں، لعاب کا کمال ہے، لعاب کا۔ اچھا لعاب محمد کا کمال کیا ہے؟ قرآن میں کہا گیا کہ یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، بے شک قرآن مومنین کے لیے شفا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ خیبر کی جنگ تھی اور مولا کو بلایا گیا، مولا کی آنکھوں میں درد تھا تو رسول نے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے دم نہیں کیا، اپنا لعاب مبارک مولا کی آنکھوں پہ لگایا۔ مولا کس لیے؟ یہ کیا ہے کہ زمانے کو بتا رہے ہیں قرآن مومنین کے لیے شفا، لعاب محمد امیر المومنین کے لیے، قرآن مومنین کے لیے شفا، لعاب محمد امیر المومنین کے لیے شفا۔ جس کے لعاب کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، وہ ہم جیسا کیسے؟ وہ قرآن پڑھانے والے، ہم قرآن پڑھنے والے، وہ کلمہ پڑھانے والے، ہم کلمہ پڑھنے والے، وہ دین سکھانے والے، ہم دین سیکھنے والے، وہ مسلمان بنانے والے، ہم مسلمان بننے والے۔ ہم کتنی بھی جد و جہد کر کے، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کر کے اگر بنے تو رضی اللہ وہ صلی اللہ، رضی اللہ بندہ بن سکتا ہے، یہ صلی اللہ بن گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ رسول، یہ تو رسول ہے۔ اللہ اپنی لیے کہا تھا لا الہ الا، حبیب کے لیے کہتا وما محمد الا۔ اب میرے مولا کی باری آئی تو کہہ کیا رہا ہے؟ لا فتح الا۔ بھائی اپنے لیے کہا لا الہ۔ میرے مولا کی باری جبریل تلوار لے کے جائے سے نہیں دیکھی، قصیدہ پڑھنا، کیا کہنا مالک کہ جو لفظ میرے لیے تھے نا بس وہی، لا الہ کوئی خدا نہیں، علی کے لیے کہنا لا فتح کوئی مرد ہی نہیں، آگے کہا الا سوائے اس کی، اللہ اللہ ہے،
علی کے لیے کہتا اللہ علی، اپنے لیے کہتا لا الہ، میرے مولا کے لیے کہتا لا فتح الا اللہ الا علی، اگر لا سیف کوئی تلوار ہی نہیں، الا ذوالفقار۔ معبود کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں مجھ جیسا کوئی پروردگار نہیں ہے، علی جیسا کوئی حیدر کرار، علی جیسا کوئی حیدر کرار نہیں، نہیں اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا۔ وجہ یہ اس نے بنایا ہو تو ہو، اس نے بنائی بے مثل ہے۔ محمد بنایا تو دوسرا نہیں، علی بنایا تو دوسرا نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ سارے محمد، سارے علی، سارے حسین، لیکن دیکھا جائے تو دوسرا کوئی نہیں۔ اور اپنے لیے کہہ رہا لیسا کمثلہ شیء، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا مجھ جیسا کوئی نہیں، بے شک معبود دوسرا خدا ہے ہی نہیں۔ ادھر رسول کہہ رہا ہے ایکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کوئی نہیں۔ اس نے کہا مجھ جیسا کوئی نہیں، ادھر رسول نے کہا مجھ جیسا کوئی نہیں۔ میں کہوں میرے سرکار میرے آقا اللہ تو دوسرا نہیں ہے، نبی تو 1.25 لاکھ ہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھ جیسا کوئی نہیں؟ اس نے کہا مجھ جیسا کوئی نہیں عرش پر، نبی نے کہا فرش پر مجھ جیسا کوئی نہیں۔ مالک کیا مطلب؟ تو بھائی اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس کے حبیب محمد جیسا بھی کوئی نہیں۔ بھائی کیسے؟ تو وہ ایسے کہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں، حبیب جیسا کوئی نہیں۔ کیسے؟ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اور بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے یہاں سایہ۔ وہ بے جسم ہو کے بے مثال، یہ بے سایہ ہو کے بے مثال۔ ہمارے بہت بڑے سنی عالم نے لکھا کہ رسول کا سایہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ خود پوری عالمین کے لیے سایہ رحمت بن گیا ہے۔ کتنا پیارا جملہ۔ لیکن میں یوں کہوں رسول کو سایہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کہیں گے کیوں؟ وہ اس لیے علی ساری زندگی جس کے پیچھے سایہ بن کے چلتا رہا، اسے سائے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا کہہ میرا مولا سائے کی طرح ساتھ ساتھ۔ یہ وہ گھرانہ ہے خدا کی قسم کہ اللہ ہی جانتا ہے 14 معصومین کا مرتبہ کیا ہے، بندوں کے بس میں نہیں۔ بندہ اگر ان پہ غور و فکر کرنے آئے تو راہ حق سے بھٹک جائے گا، حق سے ہٹ جائے گا، تو انہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ سمجھے جب ان سے پہلے کوئی اور ہو، ان سے پہلے سے خدا ہے اور وہی جانتا ہے۔ بھائی انسان دو ہی چیزوں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، یا حد سے زیادہ خوشی ملے تو پاگل ہو جائے، یا حد سے زیادہ غم ملے تو پاگل ہو جاتا ہے، حق سے بھٹک جاتا ہے۔ بھائی یہ حسین کے عزادار آج تک راہ حق سے ہٹے نہیں، اور نماز میں بھی یہ نہیں کہتے صراط المستقیم دکھا، یہی کہنا ہے صراط المستقیم پہ قائم رکھ۔ بھئی یہ آج تک راہ حق سے ہٹے نہیں، کیوں؟ ہٹتے جب 2 وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے، یا حد سے زیادہ خوشی ملے یا حد سے زیادہ غم ملے، تو ملے تو ہمیں بھی بہت بھٹکے کیوں نہیں؟ اگر حد سے زیادہ خوشی ملی 14 کی ولادت نے سنبھال لیا، حد سے زیادہ غم ملا تو غم حسین نے سہارا دے دیا۔ یہ غم حسین 18 سے خدا کی قسم ہمارے وہ حسین جس نے اپنے نانا سے بچپن کے سارے وقت کربلا میں پورے کیے، وہ حسین
جسے خود نبیوں کا سردار شانوں پہ سوار کرا کر مدینے کی گلیوں میں لے جاتا تاکہ امتی دیکھیں تو یہ میرا حسین، اس کی قدر و منزلت کو سمجھو۔ وہ حسین جس کے لیے رسول اپنا خطبہ روک دے، آج وہ حسین کربلا کی گرم ریت پر بے غور و کفن، نہ کوئی غسل دینے والا نہ کوئی کفن دینے والا، اور ظلم کی انتہا تو تب ہو گئی کہ اسی حسین کی 4 سال کی بچی جس کا نام سکینہ، جسے مولا حسین پیار سے سکینہ کہہ کے پکارتے تھے، سکینہ سکون پہنچانے والی، یہ سکینہ شام کے زندان میں ہے اور اچانک رات کی تاریکی میں خواب سے جاگی، اور جیسے خواب سے بیدار ہوئی رونا شروع کیا، گریہ بڑا، گریہ اتنا بڑا، میری شہزادی زینب قریب آئی، سکینہ چپ ہو جاؤ، بیوی بھی رونے لگی، ام کلثوم آئی، وہ بھی رونے لگی، تمام بیویوں نے گریہ شروع کیا۔ یہ گریہ کی آواز یزید ملعون کے کانوں میں پہنچی، کہتا شمر یہ کیسا شور ہے؟ کیا آ گیا؟ کہ حسین کی وہ 4 سال کی بچی سکینہ وہ رات کو رو رو کے اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کوئی مجھے میرے بابا سے ملا دو، کوئی مجھے میرے بابا حسین سے ملا دو۔ یزید ملعون نے کہا اس بچی کا رونا بند کراؤ، کہا کیا کروں؟ کہا حسین کا سر ایک تشت میں رکھو، اس بچی کے پاس لے جاؤ، اس بچی کو خاموش کرو۔ خدا کی قسم سر حسین کو تشت میں رکھ کر اس پہ کپڑا ڈال کر اب جو شہزادی کے سامنے لائے، بی بی سکینہ نے تڑپ کے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے میرے بابا سے ملا دو۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ ذرا کپڑا ہٹا کے دے، کھانا نہیں آیا، پانی نہیں آیا، اب جو کپڑا ہٹا حسین کا کٹا سا، چہروں پہ تماچوں کے نشان۔ بی بی سکینہ نے سر آغوش میں لے کر رونا شروع کیا، بابا جوان یہ مجھے کس نے یتیم کر دیا، اتنا گریہ بڑا، سکینہ روتے روتے خاموش۔ بی بی زینب نے ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھانا چاہا، اب جو اٹھایا بی بی سکینہ نے خاموشی اختیار کی۔ بی بی زینب نے بی بی سکینہ کو آغوش میں لیا تو رو کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو میرے مالک، میرے معبود، میرے اللہ، ہمارے اس کے لیے اس مجلس حسین اس فضائل و نصائب کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبول عطا فرما۔ میرے اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا جو جو اس مجلس حسین میں آئے ہوئے ان سب کی حاضر کو قبول فرما، ان سب کو اس حاضری کا بہترین اجر عطا فرما۔ میرے اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام عزاداروں کی عزاداری امام حسین کی حفاظت کرنا۔ میرے اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا میرے معبود کے بندے جہاں جہاں بھی بیمار حال ہے، میرے معبود بیمار کربلا کے صدقے میں مکمل شفا۔ میرے اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنے تمام بندوں کے روزگار میں خیر و برکت کا۔ میرے اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا پورا عالمین میں چین سکون کا ماحول عطا فرما۔ میرے اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم تمام عزاداروں کو، تمام شیعہ سنی مسلمانوں کو مل جل کر محبت و اتحاد کے ساتھ ذکر محمد و آل محمد کرنے۔ میرے اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ہے، میرے معبود علی اصغر کے گہوارے کے صدقے میں انہیں ایک اولاد۔ میرے اللہ جو بہنیں جو بیٹیاں رشتوں سے بیٹھی ہوئی ہیں، میرے معبود تجھے مولا علی کی شریف بیٹیوں کا واسطہ ان کی نیک رشتے عطا فرما۔ میرے اللہ مجھ سے جس بھائی نے، جس بہن نے، جس بزرگ نوجوان نے
جن دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے معبود شہیدان کربلا سیدان کربلا کے صدقے میں ان سب کی جائز مرادوں کو قبول میرے اللہ کے واسطہ محمد و محمد کا مجلس کا اہتمام کرنے والوں کی ان خدمات کو بھی بارگاہ میں قبول فرما سب کو اس خدمات کا بہترین اجر عطا فرما میرے اللہ کے واسطہ محمد و محمد کا میرے معبود مجھے علم کی دولت سے مالا مال میرے اللہ کے محمد و محمد کا واسطہ ہماری ہزاروں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے لشکر میں شمار فرما آپ حضرات پھر ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے تلاوت فرما کر اور ہما فیہا بطول پیش بسم اللہ